آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے عسکری قیادت کو ایک تو مبارکباد دی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 8 ماہ سے جو ایک فقدان تھا اعتماد کا، امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان کا استعفیٰ نامنظور کر دیا گیا. یہ جو لاہور میں آسما جہانگیر کنونشن تھا وکلاء کا، اس میں پاکستان کی فوج کے خلاف زبان استعمال کی گئی، اسٹیج پر نعرے لگائے گئے اور یہ وزیر قانون صاحب نے سب کچھ کروایا تھا. آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے عسکری قیادت کو ایک تو مبارکباد دی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 8 ماہ سے جو ایک فقدان تھا اعتماد کا، امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. جس کا جواب جو ہے وہ مریم نواز نے دیا اور انہوں نے کہا کہ 2017 میں آپ کو یہ چیزیں نہیں یاد تھیں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، جب افسران کو متنازع بنایا گیا. ایک چیز تو یہ، اور دوسری جو آج بلاول نے بات کی ہے کہ ملک توڑنے کی سیاست شروع ہو گئی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیا گیا دوبارہ سے؟ دیکھیں، جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ نے بیان کی کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان کا استعفیٰ نامنظور کر دیا گیا. اب تھوڑا سا آپ جائیں، آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں. یہ جو لاہور میں آسما جہانگیر کنونشن تھا وکلاء کا، اس میں پاکستان کی فوج کے خلاف زبان استعمال کی گئی، اسٹیج پر نعرے لگائے گئے اور اس حد تک برے وہ نعرے تھے کہ میں ان کو دوہرا بھی نہیں سکتا، اور یہ وزیر قانون صاحب نے سب کچھ کروایا تھا. تو یہ نون لیگ نے بالکل وہی کھیل کھیلا جو مشاہد اللہ کے وقت کھیلا تھا، جو پرویز رشید کے وقت کھیلا تھا. بیان دلوائے پاکستان کی فوج کے خلاف اور پھر ایک اشک شوئی کے لیے ان سے استعفیٰ لے لیا. تو یہاں پر بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی یہ ووٹ میرا نون لیگ کی امانت ہے، اور اس کو بظاہر بہانہ بنایا جو جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ووٹ دیا تھا. لیکن جیسے ہی آرمی چیف نئے آئے ہیں، پرانے آرمی چیف جس دن ریٹائر ہوئے اسی دن انہوں نے ان کا استعفیٰ نامنظور کر دیا. اتنے دن وہ ان کا استعفیٰ اپنے پاس چھپائے رکھا. تو ملک توڑنے کی جو سازش ہے نا، وہ بیسیکلی یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا پھڈا شروع ہو چکا ہے. یہ باز نہیں آتے، نہ نواز شریف نے کچھ سیکھا، نہ شہباز شریف نے کچھ سیکھا، اور مریم کی زبان تو اتنی لمبی ہے کہ اللہ پناہ دے. انہوں نے جو یہ بات کی ہے، یہ اس کو ایک آپ معمولی ایکشن نہ سمجھیں. یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی افواج پر یہ بہت بڑا حملہ ہے. انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ نامنظور کیا. بظاہر اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی یہ انہی کے صلاح مشورے سے کام کر رہے تھے، یہ منافقت کر رہے تھے، پاکستان کی فوج کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، ادارے کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے آنے والے آرمی چیف کو. یعنی جو شخص اسٹیج پر پاکستان کی فوج کے خلاف گالیاں نکلواتا ہے اور اس کو آپ نے وزیر قانون بنا کے، تو پھر اب آپ نے اس کو ٹاسک دے دیا کہ وہ یہ اس طرح کے معاملات کرے. اسٹیبلشمنٹ کا واضح پیغام ہے، وہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے آرمی چیف ابھی نئے ہیں، وہ ابھی اس طرح سیاست میں ہو سکتا ہے میڈلنگ وہ بالکل نہ کریں. لیکن انہوں نے جو کارروائی شروع کی ہے اس کے مطابق، تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کے دن سے ان کا، میری مارک مائی ورڈ، ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا شروع ہو چکا ہے. یہ بلیک میلر ہیں، یہ بلیک میل کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.